مسیح یسوع میں عزیز بہن اور بھائیوں، آپ کی خدمت میں بہت بہت سلام قبول ہو۔ آج ہم علم مسیح کے تعلق سے اس کا 12واں حصہ دیکھیں گے، اور اس کا بڑا مضمون ہے خداوند یسوع مسیح کی موجودہ خدمت، اور پھر اس میں ہے کہ خداوند یسوع مسیح کی آسمان میں عمومی خدمت، اور پھر اسی کے آگے ہم دیکھیں گے خداوند یسوع مسیح کا کل اختیار۔ موجودہ خدمت اور پھر آسمان پہ، اور اس کا جو کنکلوژن ہے خداوند یسوع مسیح کا کل اختیار، اور آج ہم اسی نقطے پر دھیان دیں گے۔ ہم دعا مانگے۔ ہمارے آسمانی باپ، ہم سب مل کر تیری پاک حضوری میں آتے ہیں اور دعا کرتے ہیں، اپنے پاک کلام کی سچائیوں کو ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا کر، ہمارے ذہنوں کو، خیالوں کو اپنے قبضے میں رکھ، اور ہم جان سکے کہ ہم یسوع مسیح جس کی ہمیں پرستش کرتے ہیں وہ کون سی ہستی ہے، اور کیسے وہ اس دنیا میں آیا تاکہ گناہ گار انسان کا پاک خدا کے ساتھ رشتہ بحال کرے، اور پھر اسی میں ہمیں آئندہ کی امید ہے اور ہماری زندگی ہمیشہ کے لیے محفوظ ہے۔ ان سب چیزوں کو بڑی برکت بخش۔ اے باپ، اس دعا کو سن، یہ دعا تیرے بیٹے اپنے خداوند یسوع مسیح کے نام میں مانگتے ہیں، آمین۔ عزیزوں، ہم ایک حوالہ دیکھیں گے، متی رسول کی انجیل باب اس کا 28 اور اس کی 18ویں آیت۔ وہاں پر یوں لکھا ہے کہ یسوع نے پاس آ کر ان سے باتیں کیں اور کہا کہ آسمان اور زمین کا کل اختیار مجھے دیا گیا ہے۔ اب خداوند یسوع مسیح، اس سے پہلے انہوں نے متی کی انجیل میں ان کی پیدائش، ان کی آزمائشیں، ان کا بپتسمہ، ان کی خدمت، اور پھر پکڑوایا جانا، مصلوب ہونا، اور پھر مر جانا، دفن ہونا، جی اٹھنا، اور پھر آسمان پر جانے کا یہ سین ہے۔ اور اس وقت خداوند یسوع مسیح نے ان سے کہا کہ آسمان اور زمین کا کل اختیار مجھے دیا گیا ہے۔ جب ہم آسمان کے اختیار کی بات کرتے ہیں تو فرشتگان اور اجرام فلک اور ستارے اور سیارے اور جو کچھ اوپر ہے وہ سب خداوند یسوع مسیح کے اختیار میں ہے۔ اور اتنے سیارے ہیں اوپر جن کی روشنی کو زمین تک آتے ہوئے بھی کئی لاکھوں نوری سال لگ جاتے ہیں، اور یہ سب کچھ خداوند یسوع مسیح کے اختیار میں ہے۔ آسمان کا اختیار اور فرشتگان اس کے اختیار میں ہے، اور جو بھی اجرام فلک ہے۔ اور پھر لکھا کہ زمین کا، کہ آسمان اور زمین کا کل اختیار مجھے دیا گیا، یعنی زمین کا پانی، سمندر، طوفان، سیلاب، زلزلے، بھونچال، آتشفشاں پہاڑ، اور ان سب پر، سمندروں پر، ان سب پر اس کا اختیار ہے۔ اور اس کے ساتھ ہم دیکھیں گے، اور یہی ہے خداوند یسوع مسیح کا کل اختیار آسمان پر اور زمین پر۔ اور آپ دیکھتے ہیں ایک اور حوالہ، افسیوں کا خط باب اس کا پہلا اور اس کی 19 سے 22 آیت تک، 19ویں آیت۔ اور ہم ایمان لانے والوں کے لیے اس کی بڑی قدرت کیا ہی بے حد ہے، جو اس پر ایمان لے آتے ہیں ان کے لیے اس کی قدرت کیا ہی بے حد ہے، اس کی بڑی قوت کی تاثیر کے موافق۔ جب یہاں پر قدرت کا لفظ استعمال کیا گیا ہے تو قدرت یہ جو ڈائنامائٹ ہے، ڈائنامائٹ اس کے لیے ہے، ڈونمس ڈائنامائٹ۔ جب پہاڑوں کو اڑایا جاتا ہے تو ان کے اندر سوراخ کر کے اور پھر ان کے اندر ڈائنامائٹ رکھا جاتا ہے، اور ایک داغے کے تلک سے اس کو آگ لگائی جاتی ہے، اور جب وہ چھوٹا سا ٹکڑا جو ہے ڈائنامائٹ کا وہ پھٹتا ہے تو بڑے بڑے جو پہاڑ ہیں ان کے ٹکڑے ہو جاتے ہیں، اور وہ پتھر اڑ کر
دور دور چلے جاتے ہیں۔ یہ ہے لفظ قدرت، بارود، جب وہ بارود اس کے اندر رکھا جاتا ہے، ڈائنامائٹ۔ اور پھر ہم 20 آیت دیکھتے ہیں، افسیوں 1 باب اور اس کی 20 آیت، جو اس نے مسیح میں کی جب اسے مردوں میں سے جلا کر اپنی دائنی طرف آسمانی مقاموں پر بٹھایا۔ مردوں میں سے جلایا خدا باپ نے یسوع مسیح کو۔ اور آپ اگر دیکھیں کلام مقدس میں ہنوک زندہ اٹھا لیا گیا، لکھا ہے پیدائش 5 باب 24 آیت، اور ہنوک خدا کے ساتھ ساتھ چلتا رہا اور وہ غائب ہو گیا کیونکہ خدا نے اسے اٹھا لیا۔ خدا نے اسے اٹھا لیا، وہ بغیر موت کا مزہ چکھے ہی اٹھا لیا گیا۔ اور پھر ایلیا نے شنیمی عورت کے بیٹے کو زندہ کیا، 2 صلاطین 4 باب اور اس کی 35 آیت۔ اور اسی طرح یائر کی بیٹی زندہ ہوئی، لازر، نائن کی بیوہ کا بیٹا اور طبیطہ، یہ سب زندہ ہوئے، اور پھر زندہ ہونے کے بعد مر گئے۔ اور ایلیا بھی زندہ ہی اٹھا لیا گیا جیسے ہنوک اور ایلیا نے موت کا مزہ نہیں چکھا۔ لیکن یہ جن کا ذکر کیا گیا، یائر کی بیٹی، لازر اور نائن کی بیوہ کا بیٹا اور طبیطہ، یہ لوگ، شونیمی عورت کا بیٹا، یہ لوگ زندہ ہوئے اور پھر مر گئے۔ لیکن خداوند یسوع مسیح مر گئے اور پھر جی اٹھے، باقیوں اور ہمیشہ زندہ۔ باقی کچھ تو اٹھا لیے گئے بغیر موت کے ہی، کچھ زندہ ہو گئے پھر مر گئے، لیکن ایسا نہیں ہوا کہ مر کے پھر وہ زندہ ہو گئے۔ یسوع مسیح مر کر جی اٹھے اور پھر جی اٹھے، زندہ ہوئے اور آسمان پر چلے گئے، اور وہ واپس بھی آئیں گے۔ اور پھر آگے لکھا ہے کہ دائنی طرف جو اس نے مسیح کی جب اسے مردوں میں سے جلا کر اپنی دائنی طرف آسمانی مقاموں پر بٹھایا۔ دائنی طرف یعنی اختیار کی تصویر ہے، اور مقامی آسمانی مقاموں یعنی یہ ساری اس کی برتری، اس کا اختیار، اس کی فضیلت، اس کی بزرگی اور اس کی سپرمیسی کی تصویر ہے کہ باپ نے اسے آسمانی مقاموں پر بٹھایا اپنی دائنی طرف اختیار دے کر۔ اور پھر ہم 21 آیت دیکھیں گے، اور ہر طرح کی حکومت اور اختیار اور قدرت اور ریاست اور ہر ایک نام سے بہت بلند کیا، جو نہ صرف اس جہان میں بلکہ آنے والے جہان میں بھی لیا جائے گا۔ 21 آیت، اور ہر طرح کی حکومت اور اختیار اور قدرت اور ریاست اور ہر ایک نام سے بہت بلند کیا، نہ صرف اس جہان میں بلکہ آنے والے جہان میں بھی لیا جائے گا۔ اور اگر آپ دیکھیں افسیوں 6 باب اور اس کی 12ویں آیت، اور وہاں پہ لکھا ہے کیونکہ ہمیں خون اور گوشت سے کشتی نہیں کرنی بلکہ حکومت والوں اور اختیار والوں اور اس دنیا کی تاریکی کے حاکموں اور شرارت کی ان روحانی فوجوں سے۔ ابلیس کی بھی ایک حکومت ہے، اس کا بھی اختیار ہے، اور پھر اس کی بھی اتھارٹی ہے، اور اسی طرح یسوع مسیح کی حکومت، اختیار اور قدرت اور ریاست، ہر ایک سے یہ نام بلند ہے، اور ان دونوں کی جنگ بھی لگی ہوئی ہے۔ پھر لکھا نہ صرف اس جہان میں بلکہ آنے والے جہان میں بھی لیا جائے گا۔ اور پھر ہم دیکھتے ہیں 22ویں آیت، اور وہاں پہ لکھا اور سب کچھ اس کے پاؤں تلے کر دیا، سب کچھ اس کے پاؤں تلے کر دیا، اور اس کو سب چیزوں کا سردار بنا کر کلیسیا کو دے دیا، پاؤں تلے کر دیا، اس کے تابع کر دیا، اور سب چیزوں کا سردار یعنی وہ ہیڈ ہے، وہ سربراہ ہے، وہ انچارج ہے ان سب چیزوں کا۔
جو کچھ بھی آسمان اور زمین اور جو کچھ بھی اس کائنات میں چلتا ہے۔ اور اسی طرح ایک اور حوالہ دیکھتے ہیں، کلسیوں کا خط باب اس کا پہلا اور اس کی 17ویں آیت، اور وہ سب چیزوں سے پہلے ہے یعنی بیٹا، اور اسی میں یعنی بیٹے میں سب چیزیں قائم رہتی ہیں، وہی ابتدا ہے اور مردوں میں سے جی اٹھنے والوں میں پہلو اٹھا، تاکہ سب باتوں میں اس کا اول درجہ ہو۔ اور پھر پہلا پطرس 3 باب اور اس کی 21 اور 22 آیت، اور اس پانی کا مشابہ بھی یعنی بپتسمہ یسوع مسیح کے جی اٹھنے کے وسیلے سے اب تم کو بچاتا ہے، اس سے جسم کی نجاست کا دور کرنا مراد نہیں بلکہ خالص نیت سے خدا کا طالب ہونا مراد ہے۔ بپتسمہ ہمیں نہیں بچاتا، یہ یاد رکھیں۔ کئی لوگ سمجھتے ہیں کہ بپتسمہ لے لیں گے تو ٹھیک ہو جائے گا، ایسا نہیں ہے، بلکہ ایمان اور اقرار اور توبہ، گناہوں کو چھوڑنا، یہ ساری چیزیں، اور پھر بپتسمہ۔ اور بپتسمہ دراصل تابعداری کی تصویر ہے۔ جب کوئی شخص بپتسمہ لیتا ہے تو وہ ظاہرہ طور پر کلیسیا میں شریک ہے، اور اسی میں یسوع مسیح کے ساتھ مرنا، دفن ہونا اور جی اٹھنے کی تصویر بھی ہے۔ لکھا ہے کہ یسوع کا جی اٹھنا یہ بنیادی عنصر ہے۔ خالص نیت سے خدا کا طالب ہونا مراد ہے۔ اور پھر لکھا ہے کہ وہ آسمان پر جا کر خدا کی دائیں طرف بیٹھا، اور فرشتے اور اختیارات اور قدرتیں اس کے تابع ہوگی، فرشتے بھی۔ اور ایک فرشتے نے ایک رات میں 1,85,000 لوگوں کو قتل کر دیا۔ ابھی تک ہم نے یہ دیکھا کہ خداوند یسوع مسیح کا کل اختیار ہے، اور فرشتے اور اختیارات اور قدرتیں اس کے تابع ہیں۔ آج کا ہمارا یہی سبق ہے۔ آج ہم نے دیکھا خداوند یسوع مسیح کی موجودہ خدمت، اور اس کو ہم نے اور کلوز کیا، نیرو ڈاؤن، کہ خداوند یسوع مسیح کی آسمان میں عمومی خدمت، اور پھر مزید اسے ہم نے نیرو ڈاؤن کیا، خداوند یسوع مسیح کا کل اختیار، آسمان اور زمین کا کل اختیار مجھے دیا گیا ہے۔ اور پھر ہم نے یہ بھی دیکھا کہ اس کی قدرت کتنی بڑی ہے، اور اس نے یسوع مسیح کی اسے ہر طرح کی حکومت، اختیار اور قدرت اور ریاست، اور وہ سب ناموں سے بلند ہے، اور ساری چیزیں اس کے پاؤں تلے ہیں، اور وہ سب چیزوں کا سردار بھی ہے۔ اور پھر ہم نے یہ بھی دیکھا کہ وہ سب چیزوں سے پہلے ہے، وہ پیدا نہیں کیا گیا جیسے لوگ سمجھتے ہیں، وہ ازل سے ہے، اور اسی میں سب چیزیں قائم ہیں۔ وہ ابتدا سے ہے، کلسیوں 1:18 میں وہی ابتدا ہے، اور مردوں میں سے جی اٹھنے والوں میں پلوٹا، تاکہ اس کا درجہ اول ہو۔ اور پھر ہم نے دیکھا خالص نیت سے اس کے طالب ہونا، اور پھر بپتسمہ بھی ہم نے اس پہ بھی تھوڑا سا ٹچ کیا کہ تابعداری کی تصویر ہے، مسیح کے ساتھ مرنا اور جی اٹھنا۔ اور پھر یہ بھی ہے کہ وہ آسمان پر جا کر خدا کی دائیں طرف بیٹھ گیا، اور اختیار اور قدرت اس کے تابع ہے۔ خداوند کلام مقدس کی ان سچائیوں کو ہمیں سمجھنے کی توفیق دے، اور ہم ان کو سمجھ سکیں اور جان سکیں کہ خداوند یسوع مسیح کی شخصیت کیا ہے، اس کے پاس کیا اختیار ہے، اس کے پاس کیا قدرت ہے۔ خداوند ہمیں اس کلام کے وسیلے سے برکت بخشے، آمین۔ ہم دعا کریں۔ ہمارے آسمانی باپ، ایک بار پھر ہم تیرے سامنے آتے ہیں، اور انسانی عقل، سوچ، ذہن سے ہم ان باتوں کو نہیں سمجھ سکتے جب تک تیرا پاک روح نہ ہمیں سمجھائے۔ دعا مانگتے ہیں کہ تیرا پاک روح ہمارے ذہنوں پر اپنا اختیار رکھے، اور ان باتوں کو ہم سمجھ سکیں، اور اپنے ایمان میں مضبوط ہو سکیں، اور اپنے ایمان کا اظہار کر سکیں، اپنے ایمان کا دفاع کر سکیں۔ ہم سب کو بڑی برکت بخش۔ ہماری دعا کو سن، مسیح کے نام میں مانگتے ہیں، آمین۔